اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، فرمایا جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا پروردگار عالم اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی نعمت یرفع عنہ ضیق العیش، رزق کی تنگی اللہ دور فرمائیں گے۔ وہ رزق کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا سب سے پہلی نعمت یہ ہے یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ رزق کی تنگی دور فرمائیں گے۔ رزق کا دروازہ اللہ اس کے اوپر کھول دیں گے، کیونکہ رزق تو پروردگار عالم کے پاس ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ فی السماء، فرمایا وہ تو آسمان میں پڑا ہوا ہے بھائی۔ دکان میں رزق نہیں ہے، ذمہ داری میں رزق نہیں ہے، ملازمت میں رزق نہیں ہے، وہ فی السماء رزقکم، فرمایا تمہارا رزق تو آسمان میں پڑا ہوا ہے۔ بھائی ہماری آنکھ تو کہتی ہے رزق تو ملازمت میں ہے، رزق دکان میں ہے، بھائی رزق ذمہ داری میں ہے، زمین میں ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان سب چیزوں کی نفی فرما دی، فرمایا رزق تو آسمان میں ہے بھائی۔ اور رزق لینا ہے تو فرمایا آسمان والے سے رابطہ کرو بھائی۔ اگر اللہ کی طرف سے رزق کا فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ ملازمت کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، ذمہ دارا کرے گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، دکانداری کرے گا اللہ اس میں اس کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ فرمایا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر کا دروازہ تیرے اوپر بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، فرمایا اگر عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، نماز کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، ذکر کے لیے وقت نہیں نکالے گا، دعا کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اللہ کے احکامات کے لیے وقت نہیں نکالے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، فرمایا تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا بھائی۔ ہر وقت اس کے ہاتھ کام میں مصروف رہیں گے لیکن بنے گا کچھ نہیں۔ فرمایا تیرے اوپر فقر کا دروازہ کھول دوں گا، محتاجی کا دروازہ کھول دوں گا، ایک مصیبت جائے گی دوسری مصیبت آئے گی۔ اگر تو نے عبادت کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں نکالا، اللہ کے احکامات کے لیے وقت نہیں نکالا تو پھر یہ ہوگا۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی نعمت یہ ہے جو مسلمان نماز کا اہتمام کرے گا سب سے پہلی نعمت اس کے ساتھ یہ ہے یرفع عنہ ضیق العیش، کہ رزق کی تنگی اللہ دور فرمائیں گے۔ اس لیے آپ نے قرآن پاک کے اندر دیکھا ہے کہ شاذ و نادر کوئی مقام ایسا ہو کہ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم نہ دیا ہو۔ عمومی طور پر پروردگار عالم کا یہی انداز ہے کہ جہاں نماز کا حکم کرتے ہیں ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو میرا بندہ نماز کا اہتمام کرے گا اس کو اتنا مال عطا کروں گا، اتنا مال عطا کروں گا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی بھائی، اتنا مال عطا کر دوں گا بھائی۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف مقامات پر دونوں کو ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز کا حکم دیا فوراً اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم بھی دے دیا بندوں کو۔
اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اگر تم نماز پڑھو گے رزق میں اتنی برکت آئے گی، اتنی فراخی آئے گی، اتنی وسعت آئے گی، بھائی تمہارے اوپر زکات بھی فرض ہو جائے گی، اتنا میں اللہ تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس کے اوپر پابند رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے۔ بھائی نماز کے اوپر رزق کا، پروردگار عالم کا وعدہ ہے رزق کی فراخی کا۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا یرفع عنہ ضیق العیش، سب سے پہلی نعمت یہ ہے اللہ رزق کی تنگی دور فرمائیں گے۔ وعذاب القبر، اللہ قبر کی سختی کو بھی ختم فرمائیں گے، قبر کی تنگی کو بھی اللہ ختم فرمائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری قبر کشادہ ہو جائے، جنت کا باغ بن جائے، تو نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ والحفرۃ من حفر النیران، فرمایا یہ قبر اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بھائی یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا پھر یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، حضرت عثمان جب بھی قبر پر جاتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، قبر پر آ کر اتنا روتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ بھائی یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہے۔ تو بھائی قبر میں نجات کیسے ملے گی؟ اعمال صالحہ سے ملے گی، اللہ کے احکامات سے ملے گی۔ ورنہ آپ جتنے بھی مالدار بن جائیں، جتنے بھی عہدے اور منصب کو حاصل کر لیں، لیکن قبر میں نجات نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو لایا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا قبر هل تدرین من التي جئنا بها الیک، قبر تمہیں پتہ ہے کس ہستی کو تیرے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ هذه بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه سیدۃ نساء اہل الجنہ، هذه زوجۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ، هذه ام الحسنین۔ بھائی یہ تو پیغمبر کی بیٹی ہیں، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، کل بھی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان قیامت میں حضرت فاطمہ کا گزر ہوگا، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، بھائی اے اللہ کے بندو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ حضرت فاطمہ یہاں پر گزر رہی۔ تو کیا فرمائیے، پیغمبر کی بیٹی ہیں، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ تو حضرت علی کی بیوی ہیں، یہ تو حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بھائی لیکن قبر سے کیا آواز آئی؟ لست انا موضع حسب ولا نسب، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، انا موضع عمل صالح، میں تو نیک اعمال کی جگہ ہوں، نیک اعمال کی جگہ ہوں۔ فلا ينجو الا من كثر خيره وسلم قلبه وخلص عمله، فرمایا میرے اندر وہی نجات پائے گا الا من كثر خيره، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ بھائی جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور جس کے اعمال میں اخلاص ہے وہی نجات پائے گا۔ تو اس لیے کیا فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری قبر جاتی جنت کا باغ بن جائے،
اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بھائی اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، تو وہ کس سے بنے گی بھائی؟ وہ نماز سے بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرا امتی نماز کا اہتمام کرے گا یرفع عنہ ضیق العیش وعذاب القبر، فرمایا اللہ اس سے قبر کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ ایسے ہی ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پل صراط کے اوپر 7 چیک پوسٹیں پروردگار عالم مقرر فرمائیں گے، فرشتے 7 اعمال کی تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، ان میں سب سے پہلی جو چیک پوسٹ ہوگی وہ ایمان کے متعلق ہوگی۔ وہ فرشتے ایمان کی تحقیق کریں گے، اس بندے کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، پھر وہ فرشتے آگے جانے کی اجازت دیں گے، ورنہ وہیں پر اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ ایمان کے بعد جو دوسری چیک پوسٹ ہوگی پل صراط کے اوپر بھائی، وہ نماز کے متعلق ہوگی، آیا اس کی نمازیں کامل ہیں، مکمل ہیں، تو پھر اس کو آگے جانے کی اجازت ملے گی، ورنہ وہیں سے اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وَيُعْطِيهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا تیسرا انعام اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہوگا بھائی۔ جس طرح ہم جہاز کا سفر کرتے ہیں، گاڑی کا سفر کرتے ہیں، تو پہلے ایک ٹکٹ مل جاتا ہے، تو فرمایا وَيُعْطِيهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، فرمایا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا بھائی، اس کا حساب تو آسان ہو گیا، اب وہ خوشی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور کیا کہے گا؟ ہاں اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا بھائی۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ یہ تو منمانی زندگی میں ہوگا، جو چاہے گا وہ نعمت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب تو فرمایا تیسری نعمت نماز کے اوپر تیسرا انعام یہ ملے گا کہ نامہ اعمال اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ بس میدان قیامت میں پہنچتے ہی اس بندے کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا بھائی، روئے گا، پچھتائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو موت کو پکارے گا بھائی۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فغلو، بھائی اس کو پکڑو پھر اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں پھینکو بھائی۔ وہ جہنم کا ٹکٹ ہے بھائی، بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال کا ملنا یہ تو جہنم کا ٹکٹ ہے بھائی، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ جنت کا ٹکٹ ہے بھائی۔ اس کے بعد خوشی ہی خوشی ہوگی، اس کے بعد راحت ہی راحت ہوگی، اور اس کے بعد مصیبت ہی مصیبت ہوگی۔ تو کیا فرمایا
جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا پروردگار عالم ویؤتیہ اللہ کتابہ بیمینہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اور پل سرا سے فرمایا بجلی کی طرح جائے گا, بجلی کی طرح جائے گا بھائی. جس طرح بھائی سرکاری گاڑی کو کوئی نہیں روکتا, سرکاری گاڑی روڈ کے اوپر جا رہی ہو اس کو کوئی نہیں روکتا, پتا ہے کہ یہ سرکار کی گاڑی ہے بھائی. اس لیے بھائی جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا پروردگار عالم اس کی پیشانی پر ایسی مہر لگائیں گے کہ پل صراط کے اوپر فرشتے اس کو روکیں گے نہیں. وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وہ بجلی کی طرح جنت میں جائے گا بھائی. تو سب سے بڑی نعمت آگے فرمائی وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نمازی آدمی کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میدان قیامت میں اللہ اگر ہم سے حساب ہی نہ لے اور بغیر حساب کتاب کے پروردگار عالم ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان وظیفہ بتلا دیا, آسان عمل بتلا دیا. فرمایا نماز کا اہتمام کرو وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا بھائی.